اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 42 یعنی 42 سے شروع کریں گے۔ اذ جب تم تھے بالعدوتی کنارے پر، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ بالعدوتی کنارے پر تھے، قصویٰ دور کے، والرکب اور قافلہ اسفل نیچے اتر گیا، منکم تم سے، ولو اور اگر طواعتم تم وعدہ کرتے، لاختلفتم تو اختلاف کرتے، فی المیعاد مقررہ وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ تاکہ پورا کرے اللہ، امرن کام، کان مفعولا جو کر ڈالنا ٹھہر چکا تھا، لیہلکا تاکہ جو مرے، من ہلاکا جو مرتا ہے، ان بینۃ دلیل سے، ویحییٰ اور جو زندہ رہے، من حیین جو زندہ رہتا ہے، ان بینۃ دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اذ جب، یری کا دکھایا تمہیں، ہم اللہ ان کو اللہ نے، فی منامکا تمہاری نیند میں، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر، اراکا دکھاتا، ہم تمہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم تو پھسل جاتے تم، ولا تنازعتم اور تنازع کرتے تم، فی الامر کام میں، ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو۔ وَإِذْ اور اگر، وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہُم دکھائی دی تمہیں وہ فوجیں، اذا التقیتم جب سامنا کیا تم نے، اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑی، ویقللکم اور تمہیں تھوڑا دکھایا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کرے، امرن کام، کان مفعولا جو کرنا ٹھہر چکا ہے، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ آئیں اب ہم ان آیات کی تشریح اور تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں بلکہ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں، بلکہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ باہم جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ہوا یوں کہ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ قافلہ تو بچ نکلا تھا، اس طرح دونوں جیشوں کو آپس میں مڈ بھیڑ ہو گئی، اور یہ سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ یعنی اگر کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتے تو عین ممکن تھا کہ دونوں فریق یا کوئی ایک فریق وعدہ خلافی کر کے مقررہ وقت اور جگہ پر نہ پہنچ سکتا، یا پہنچنے سے راہ فرار اختیار کرتا، اور اس طرح یہ مارکا حق و باطل وقوع پذیر ہی نہ ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ یہ جنگ واقع ہو کر رہی۔ یعنی مرنے والے کافر بھی اور زندہ رہنے والے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق پر کون تھا اور کس فریق کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا یہ انجام دیکھنے کے بعد بھی جو کافر کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی ہی گردن پر رہیں، جو اسلام لانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی یہ واضح تائید دے کر اسلام لے آئیں، اور اس کا فائدہ انہی کو ہوگا۔ بہرحال
شرک و کفر کے باطل ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دکھلا دیا تھا۔ آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہی کی ایک صورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں دعائیں مانگتے رہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوا، تو حالت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل تعداد سے کم کر کے دکھلائی گئی، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی زیادہ تعداد اور اسلحہ سے مرعوب ہو کر ہمت نہ ہار بیٹھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنا شروع کر دیں کہ جنگ لڑیں یا نہ لڑیں، اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس سے اختلاف پیدا ہو، وہ ایسا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچا لیا۔